العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون صلوات بر محمد وعلى محمد. اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. آپ کو اور اپنے نفس کو تقوی اور پرہیزگاری کی تاکید کرتا ہوں کہ یہ پرہیزگاری اور تقوی انسانی اور بالخصوص ایک مومن کی زندگی کا اصل سرمایہ اور اثاثہ ہے. اس کی حفاظت کرتے ہوئے تمام قیمتی لمحات کو، زندگی کے مراحل کو گزارا اگر جائے تو ثمر بخش ہیں، لیکن اگر تقوی کو پس پش ڈال کر صرف زندگی گزاری جائے تو اس کا ثمر ممکن ہے دنیا میں کچھ ظاہری شکلوں میں نظر آ جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی ثمر بخش نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مومنون کی پہلی آیت پر پچھلے ہفتے مختصر سی گفتگو ہوئی. آج اس کی دوسری جو آیت کریمہ ہے اس پر مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، اپنے اندر اثرات اس کے محسوس کرتے ہیں، تو وہ نماز خاشعانہ ہوتی ہے. ان اثرات میں سے ایک اثر یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے اندر اگر کوئی پہلے برے کام کرنے کی عادت تھی تو وہ عادت ختم ہو جائے. جیسے کہ وعدہ بھی یہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور فحشاء سے روکتی ہے. مجھے میری نماز اگر روک رہی ہے تو وہ خاشعین کی نماز کا حصہ ہے، اگر نہیں روکتی ہے تو بلا شبہ ابھی نماز میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. روحانیت اور معنویت میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. کبھی بھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اب میں آخری منزل پہ پہنچ گیا ہوں، اب اس میں مزید بہتری کی کوئی کوشش یا گنجائش نہیں ہے. ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر فکر میں بہتری کی گنجائش ہے، خالص تر کرنے کی گنجائش ہے، اور اس کو روحانی اعتبار سے مؤثر تر بنانے کی گنجائش رہتی ہے. اسی ایک ہی شکل و صورت پر، ایک ہی طرز پر گزارا کرنا یہ روحانی دنیا میں، معنوی دنیا میں درست نہیں ہے. ہر وقت بہتری کی گنجائش رہتی ہے. آج کی نماز گزشتہ کل کی نماز سے بہتر ہو سکتی ہے، اور آنے والے کل کی نماز آج سے بہتر ہو سکتی ہے.
اور اس عمر بھر اگر کسی کو 100 سال عمر خدا کی طرف سے عطا ہو جائے تو پھر بھی 100ویں سال میں بھی گزشتہ زندگی سے بہتر کوئی عمل ہو سکتا ہے، بہتری کی گنجائش اخلاص اور معرفت اور روحانیت میں ہمیشہ گنجائش ہے، لامحدود راستوں کی طرف جانے کی گنجائش ہے۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ اب بہترین ہو گیا، اب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ مادی دنیا تو محدود ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، ایک حد تک مادی تصورات جاتے ہیں اور مادی گنجائشیں ہیں، ایک حد کے بعد اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ مگر مادی دنیا سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے معنوی دنیا میں گنجائش رہتی ہے۔ کامیاب مومنین کی ایک علامت تو یہی ہے کہ نماز میں خشوع رکھتے ہوں۔ دوسری نشانی یہ بتائی ہے قرآن مجید نے کہ کامیاب مومنین کی دوسری نشانی یا دوسری شرط یہ ہے کامیاب ہونے کی، والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودگی سے وہ پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بیہودہ کام نہیں کرتے، بیہودہ بات نہیں کرتے، بیہودہ سوچ نہیں سوچتے۔ بیہودگی بے مقصد کام، بے ہدف سوچ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ لغو اگرچہ ان کاموں پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو انسان کو روحانی ترقی اور تکامل سے روکنے والے جتنے اسباب ہیں ان کے اوپر عمومی طور سے لغو کا صدق ہو جاتا ہے کہ وہ لغو ہیں، مگر خاص معنی میں وہی جس کو ہم بیہودہ کہتے ہیں، لا یعنی بے مقصد، نہ انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے ان باتوں کا یا ان کاموں کا کوئی فائدہ ہے، نہ انسان کی اخروی زندگی کے لیے وہ کوئی بھی کام ہو۔ اس لیے لغو باتوں سے پرہیز کرنے سے بہت سارے مشتبہات اور حراموں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اگر انسان لغویات کو اپنی زندگی میں داخل کرے تو پھر کامیاب ہونے کے جتنے مراحل ہیں اس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لغو فضول باتیں، غیبت اس کا ایک مصداق ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا انسان کو مقصد سے دور کرنے والے اسباب، ہدف زندگی سے بگانے والے اسباب، اور انسانی زندگی میں لغویات ہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بیہودگی، بے مقصدیت انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی کام میں کسی مقصد کو سامنے نہ رکھنا، اعلیٰ مقصد کو، عرفہ مقصد کو، یہ وہ تاکید ہے جو قرآن مجید میں اور بھی مقامات پہ مختلف لفظوں میں اور مختلف تعبیروں میں ہمیں بیان کیا گیا کہ تم لغو سے پرہیز کرو، لہو سے بھی پرہیز کرو۔ عربی میں دو لفظ ہے، ایک لغو کا لفظ ہے، ایک لہو کا، لام ہے واو، یہ لعب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کھیل کود۔ کھیل کود سے مراد ورزش نہیں ہے کہ انسان اپنی صحت کی بحالی کے لیے کوئی جائز قسم کی ورزش کرے، ایکسرسائز کرے، وہ تو انسانی صحت کے لیے لازم ہے اور اس کو لعب نہیں کہیں گے۔ لعب وہ چیز جو انسان کو اہم باتوں سے اور غور و فکر کرنے سے غافل کر دے، اسے لہو لعب بھی کہتے ہیں۔ وہ کھیل کود جو انسان کو غافل کر دے، نماز ہی سے غافل کر دے۔ دو ملکوں میں یا دو ٹیموں میں
کھیل چل رہا ہے، دیکھنے والوں کی تو ورزش نہیں ہو رہی ہے نا، کھیلنے والوں کی شاید ورزش بھی ہو رہی ہو مگر دیکھنے والوں کی ورزش تو نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں اس میں کہ اپنی عبادات بھی بھول جاتے ہیں، اپنے فرائض سے بھی غفلت برتنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے فوراً بعد موبائل کھول کر دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنا جیت ہوئی ہے یا ہار ہوئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالباً نماز میں بھی اس چکر میں رہا ہے کہ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کس کا کیا بنا ہے۔ یہی وہ لہو و لعب ہے جو انسان کو مقصد سے دور کر دیتا ہے، یہی وہ لغو کام ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مراتب اخروی پہ ایک ٹھوکر مارتا ہے۔ جو رتبہ اسے حاصل ہو رہا تھا اس قسم کے، ابھی میں حرام والی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ بھی لغو میں شامل ہے، ظاہر ہے لغو کا سب سے بڑا مصداق حرام کام ہے، حرام کاموں سے تو پرہیز کرنا واجب ہی ہے۔ اگر ہم ذرا حرام کاموں سے ہٹ کر عرف میں جن کو حرام نہیں سمجھا جاتا ہے ان کاموں پر بھی اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو انسان اتنا غرق ہو جائے ان کاموں میں کہ وہ کام انسان کو فرائض سے روکے، اہمیت والے امور سے روکے۔ حتیٰ زندگی کی جو دنیاوی کوشش ہے، یہ جو ڈیوٹی ہے، رزق اور روزی کمانے کے ذرائع ہیں، ان سے بھی وہ چیزیں روکتی ہیں، غافل بنا دیتی ہیں۔ وہی لغو ہے۔ وہ مومن کامیاب نہیں ہے جو لغویات میں مصروف ہوتا ہے۔ کسی کے کھیل کود میں اتنا مگن ہونا کہ اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھنا اور اپنی کامیابی اور ناکامی سے اسے تعبیر کرنا، یا نہ بھی کرے زبان سے تو عملاً اس طرح سے داخل ہو جائے کہ اس کی خبر رکھنا، اس کے اوپر توجہ کرنا، اس کی جو باریکیاں ہیں ان تک میں دلچسپی لینا اور توجہ سے اس کو دیکھنا، اور پھر آخر میں نتیجہ کیا ہے سوائے اس کے کہ ضیاع وقت کیا، اس نے اپنے وقت عزیز کو اس میں صرف کیا، اس لغو میں، ان لغویات میں، اس کے سوا اسے کچھ نہیں ملتا۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ لغویات میں اپنی زندگی کو صرف کرے۔ ایک مومن جوان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی اس عزیز وقت کو جو جوانی کا وقت ہے اس کو ان لہویات اور لغویات میں صرف کر لے۔ اس کا کام ہو کھیل کود اور یہ چیزیں، اور آئیں جائیں کھائیں پئیں، یہ لغویات ہے، اور اگر اس کے سوا کچھ مقصد نہ ہو تو لغویات میں مصروف ہے، لہو و لعب میں مصروف ہے۔ جن کو ہم کفار کہتے ہیں وہ کم سے کم اپنی دنیا آباد کرنے میں تو وقت صرف کرتے ہیں، اس کو ایک مقصد سمجھتے ہیں، اس کو ایک ہدف سمجھتے ہیں، اس کو ایک تقدس کی حد تک، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے اہمیت دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا پر اس وقت صنعتی اعتبار سے، تجارتی پہلوؤں سے غالب ہیں۔ ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، دنیا کے اندر دیگر ممالک ہیں، وہ کیوں غالب ہیں؟ کم سے کم وہ اپنی دنیا کی زندگی کو ایک بامقصد طریقے سے گزارتے ہیں دنیا کی حد تک، اگرچہ ہمارے نزدیک، ہماری آئیڈیالوجی میں وہ کوئی مقصد نہیں ہے، اگرچہ صرف دنیا کی حد تک زندگی کو گزارنا یہ کوئی مقصدیت نہیں رکھتا، مگر ان کے نزدیک تو وہ ایک مقصد ہے جس کے حصول میں وہ کوشاں ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ وقت دیتے ہیں، توانائی صرف کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہیں جن چیزوں میں ہمارے ملکوں میں جوانوں کو مبتلا کیا جاتا ہے، جن بے مقصد چیزوں میں، الیکشن کے نام پہ، کھیل کود کے نام پہ، اور بہت ساری چیزوں کے نام پہ ان کو مصروف کیا جاتا ہے، ان کو مقصدیت سے ہٹایا جاتا ہے، ان کو صحیح تعلیم اور صحیح حتیٰ اسی دنیاوی زندگی میں ترقی سے روکا جاتا ہے۔
ان کے لیے کوئی کام مثبت کیا نہیں جاتا، اور اس طرح ایک قوم کو جو ایک اعلیٰ مقصد تک پہنچ سکتی ہے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی ذہانت سے، اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہی لغو ہے اسلام کے نزدیک۔ اسلام لغویات سے، لہویات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ان اللہ یبغض الشاب الفارغ، اللہ اس جوان کو دشمن رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے اس سے جو اپنے وقت کو فضول گزارتا ہے، فارغ رہتا ہے، کوئی محنت مزدوری اور مثبت کام نہیں کرتا، فارغ ہے، بیٹھا ہوا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے، کھیل کود کا مشاہدہ کر رہا ہے، پتہ نہیں گیم کھیل رہا ہے، کیا کھیل رہا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کا مبغوض ہے حدیث شریف کے مطابق، ان اللہ یبغض الشاب الفارغ۔ اب یہاں پر تو شاب ہے چونکہ کوشش کرنے کا ٹائم ہے اس کا، اگر کوئی بوڑھا بھی اس طرح کا مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بغض رکھے گا کہ بھئی اب تو تیری تو عبادت کا وقت ہے، تو بھی ان چیزوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کامیاب مومن وہی ہے جو اپنی زندگی کو دنیا و آخرت کی کامیابی، مثبت اور جائز کاموں میں مصروف رکھنے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے آمادہ رکھنے میں کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کو اللہ رب العزت نے فلاح سے تعبیر کیا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور لہو و لعب سے بچنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی چند روزہ زندگی کو ضائع نہ کرے، اسے مفید بنائے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ ہر کوئی خود کو دیکھ کر، اپنے کام کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا مفید ہے، کوئی فائدہ دے سک رہا ہے، اپنی زندگی کو مفید بنانے میں کامیاب ہوا ہے، کسی کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، کسی کو نقصان سے بچا سکتا ہے، تو اس میں اضافہ کرے۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، سوائے اپنی ذات کے گرد گھومنے کے، ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر اسے نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی زندگی کے معاملات میں کہ وہ کیوں مفید نہیں ہو رہا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کو احکام الہی اور فرامین رسول خدا اور سیرت طیبہ معصومین کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین المنتجبین، واللعن على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ اللہم صل وسلم على حبیبہ وعلى وصی حبیبہ وعلى خلیفتہ علی بن ابی طالب علیہ افضل صلوات المصلین، وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليهم أجمعين الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده بقية السماوات والأرض. اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. ایک بار پھر آپ حضرات کو اور اپنے نفس کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ساری زندگی لباس تقوی میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دوسرے خطبے کے مختصر سے دورانیے میں کچھ مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ سالہ گزشتہ کی نسبت سے ان ایام میں گزشتہ اس ظالموں کی طرف سے ایران کے اوپر جب جارحیت کی گئی اور رہبر اعلیٰ کو اور دیگر بڑی ہستیوں کو اور عوام کو شہید کیا گیا، اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں سو وہ اپنی جگہ سب کے سامنے ہیں اور زیر نظر ہیں، اور تجزیہ کار اس پر بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کے نتائج پہ بحث و مباحثہ جاری ہے. اس پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان نتائج میں سے ایک نتیجہ جو ہمارے ملک کے اندر مومنین کے لیے، شیعیان علی بن ابی طالب کے لیے اس کے اثرات جو سامنے آئے، ان میں سب سے بڑا اس کے اثرات میں سے ایک اتحاد بین المومنین کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے. اگرچہ الحمدللہ بالعموم پاکستان کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کے اوپر عالمی سازشوں کے تحت اور داخلی کچھ نواسب کی بدنیتیوں سے اور کرتوتوں سے ہمیشہ ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، مگر بڑی سطح پہ شیعوں کو تقسیم کرنے میں کوئی طاقت اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے الحمدللہ. اگرچہ جزوی کامیابی انہیں ملی ہے کہ شیعوں کو بھی تقسیم کی کیفیت میں رکھیں، اور یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے. اس تقسیم کو بھی کسی طور قابل قبول نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ عقائد کے نام پہ ہو یا فروع دین کے کسی حکم کے نام پہ ہو. شیعوں میں تقسیم کسی وقت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور شیعوں کا شعور، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا شعور اس بات سے روکتا ہے کہ وہ تقسیم ہو جائیں، اس لیے کہ تقسیم ہمیشہ طاقت کو اور پاور کو ختم کر دیتا ہے، کم ترین درجے پہ لے کے آتا ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر شیعوں میں ان دنوں انہی شہادتوں کی برکت سے اور عالمی دیگر حالات کی وجہ سے ایک اتحاد بین المومنین کی کیفیت نظر آئی ہے اور آ رہی ہے. اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے دانستہ یا نادانستہ طور پر جو بھی بات کی جاتی ہے، کچھ لکھا جاتا ہے، تو اس کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ذاتی خواہشات کو قومی، ملی اور مکتبی مفادات کے اوپر قربان کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ ذاتی مفادات ہوں یا گروہی مفادات ہوں. گروہی مفادات بھی ایک قسم کے ذاتی مفادات ہی ہوتے ہیں. شیعوں کے درمیان حقیقت یہ ہے کہ
حق و باطل کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ شیعیان علی بن ابی طالب کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں اور اشتباہات ہو سکتے ہیں، مگر حق و باطل کا معاملہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں انشاءاللہ سارے شیعیان علی بن ابی طالب علیہ السلام حق پر ہیں، بس اختلاف رائے اور اختلاف سلیقہ موجود ہے جو زیادہ برا نہیں ہے۔ اختلاف رائے تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، اختلاف سلیقہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، مگر دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان 5 2 3 4 راستوں میں سے چلنے کے لیے سب سے احسن اور اچھا راستہ انتخاب کرے کہ جس میں شیعیت کا عمومی اور اجتماعی مفاد مضمر ہو، وہ راستہ چن لے جس راستے پہ چلتے ہوئے اکثریت کا یا سبھی کا مفاد حاصل ہو سکتا ہو۔ اس راستے کا انتخاب کرنا شعور کی نشانی ہے، دانشمندی کی نشانی ہے، اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اجتماعی اور مکتبی مفادات کو ہمیشہ مقدم رکھے اور ذاتی مفادات کو پس پش ڈال دے، گروہی مفادات کو، خواہ وہ کسی بھی موقع پر ہو، مجالس کے مواقع میں ہوں، جلسے جلوسوں کی کیفیت میں ہو، یا کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں انسان کام کرتا ہے تو اختلاف سلیقہ رکھنے کے ساتھ، اختلاف رائے رکھنے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ چل سکتا ہے، اتفاق کے ساتھ چل سکتا ہے، احسن اور بہتر رہنمائی میں چل سکتا ہے۔ اور اس کو اگر لوگ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، کچھ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے وسیلہ قرار نہ دے اختلاف کو، تو پھر شیعوں کے مفادات، قومی مفادات، مذہبی، مکتبی اور عقائد کے اعتبار سے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ ضرور عرض کروں گا کہ جو مسلمہ شیعہ عقائد سے انحراف کرتے ہیں اور پھر بھی خود کو شیعہ کہلواتے ہیں، یہ ایک خیانت ہے۔ آپ مسلمہ شیعہ عقائد جو موجود ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، سیرت طیبہ اہل بیت کی روشنی میں، 1400-1200 سال سے ہمارے فقہا، مراجع، علماء اعلام، مومنین بعمل نے اس کی پابندی کرتے ہوئے، اس کو سیکھتے سکھاتے ہوئے یہاں تک یہ ورثہ پہنچایا ہے۔ اس میں اگر کوئی جدت لانا چاہتا ہے خدا نخواستہ، یا کوئی نئی چیز داخل کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدعت ہوگا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر قرآن و سنت کے مسلمات کے خلاف جو بھی کوئی اپنے عقیدے کا حصہ بنائے گا، وہ کسی ضعیف روایت کی بنیاد پر ہو، یا کسی رسم و رواج کی بنیاد پر ہو، یا کسی خواہش کی بنیاد پر ہو، یا سامراجی کارستانیوں میں سے کسی سے متاثر ہو کر اس قسم کی کوئی حرکت کرتا ہو، بھلے وہ چرب زبان ہی کیوں نہ ہو، وہ حق کی باتیں بھی بہت ساری کیوں نہ کرتا ہو، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام جن مسلمات پہ تاکید کرتا ہے وہی عقائد شیعہ ہیں، وہی عقائد مسلمین ہیں، وہی ان میں سے ایک اہم ترین اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ تفرقہ کی سخت نفی کی گئی ہے، تفرقہ کی، فرقواریت جس کو کہتے ہیں، اس کی سخت نفی کی گئی ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں، اور شیعہ نے ہمیشہ اس اصول کو اپنے پیش نظر رکھا ہے، اپنے اوپر ظلم و ستم بھی برداشت کیا، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بھی سامنا کیا، مگر وحدت کو اور اتحاد کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کلمہ گوؤں میں
اتحاد پر ہمیشہ زور دیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ کبھی بھی مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف سے مسلمانوں میں دراڑ ڈالنے والی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یا کوئی بنیادی بات لکھی نہیں گئی ہے، کہی نہیں گئی ہے۔ ہمیشہ اتحاد پر زور دیا ہے، ہمیشہ علم، آگاہی اور شعور حاصل کرنے پہ تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ اتحاد بین المومنین ایک بہترین ذریعہ ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی، اور پھر اتحاد بین المذاہب کے لیے بھی۔ پہلے تو اتحاد بین المومنین ہو، اس کے بعد اتحاد بین المسلمین کی باری آتی ہے، اس کے بعد اتحاد بین المذاہب اور انسانوں کے اتحاد کی باری آتی ہے۔ تو یہ جو ایک زمین فراہم ہوئی ہے، اس زمین کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومنین کے درمیان رنجشوں کو اور ایک دوسرے کے ساتھ کدورتوں کو ختم کرتے ہوئے پیار، محبت اور ولایت علی پر ایک دوسرے سے گلے ملتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا مسئلہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر ظاہر ہے کسی بھی ملک کے بقا کے لیے ایک مضبوط اور ایک انصاف پسند ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی ملک باقی رہ نہیں سکتا، کوئی ریاست ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جو ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرے، ان کی زندگی کے معاملات پہ توجہ دے اور بے حس نہ ہو، لا تعلق نہ ہو، اور ان کی مفادات کو خاطر میں رکھے۔ ایسی ریاست کی کسی بھی جگہ اگر کوئی ملک چلنا چاہتا ہے یا چلایا جانا منظور ہے تو ایسی ریاست کی ضرورت ہے۔ ریاست پاکستان شیعہ سنی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وجود میں لائی گئی۔ اس دور کی ضرورتوں اور آنے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دور کے قائدین نے ایک ملک کو وجود بخشا، اور اس ملک کے اندر ایک آئین جو کہ اگرچہ کمزور حالت میں موجود ہو لیکن موجود ہے۔ بہت ساری ناکامیوں کی بھی ایک فہرست ہے جسے ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہے، کچھ جزوی طور سے، کچھ کلی طور سے، وہ بھی قابل قدر ہیں۔ مگر جو اہداف عالیہ اس ملک کے لیے مقرر کیے گئے تھے، جو مقاصد عالیہ اس ملک کے بنانے کے لیے متعین کیے گئے تھے، وہ مقاصد عالیہ اور اہداف پورے نہیں ہو سکے ہیں ابھی تک۔ ابھی اگرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں 80 سال 70 سال بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں یہ مختصر ٹائم ہے، مگر رو بصعود بلندی کی طرف تو جایا جائے نا، نیچے کی طرف تو نہ جایا جائے۔ نیچے کی طرف جانے والی قوموں کے لیے 70-80 سال کیا، 1 سال بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ نیچے گرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں سوشل میڈیا پر بھی آپ آگاہ ہو گئے ہیں کہ شکریال میں ایک قدیمی مسجد اور امام بارگاہ اور دربار موجود ہیں، اور یہی بتایا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے یہ بارگاہ موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، اور وہ دربار بھی موجود ہے وہاں پر۔ اور شنید یہی ہے کہ اس کے لیے کچھ خطرات سی ڈی اے کی طرف سے یا پتہ نہیں متعلقہ اداروں کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ اس کو گرایا جائے، اور اس بارگاہ کے لیے، اس مسجد کے لیے، اور وہاں کی جو انجمن ہے ہماری، اس انجمن نے احتجاجی آواز بلند کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اور وہاں پر مشاورتی اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس میں بہت سارے علماء کرام موجود تھے، اور انہوں نے آج کے دن کے لیے بھی احتجاج کا دن مقرر کیا ہے۔ مومنین سے بھی انہوں نے گزارش کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تو ہم یہاں پر اس پلیٹ فارم سے، آپ کے توسط سے، آپ کی طرف سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی معنوں میں کسی ادارے نے یا ریاستی ادارے نے ایسے قدیمی عبادت گاہوں کے لیے
کوئی نوٹس جاری کیا ہے یا کہا گیا ہے کہ اسے گرا دیا جائے گا تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک قابل مذمت عمل ہے۔ کیا آپ کا کام یہی رہ گیا ہے کہ قدیمی عبادت گاہوں کو گرائیں، لوگوں سے چھتیں چھین لیں اور ان کو کوئی معاوضہ بھی نہ دیں یہ کہہ کر کہ لیکن جب ان ٹاورز کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے ساروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر گرانا ہی تھا تو بری امام کی آبادی کے ساتھ، بارکو کی آبادیوں کے ساتھ، جو غریبوں کی چھتیں تھیں، غریبوں کی رہائش گاہیں تھیں، ان کے ساتھ اس غیر قانونی ٹاور کو بھی گرا دیا جائے۔ اور جتنے غیر قانونی یہاں پر قبضہ مافیا کے ہاتھوں میں جو بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، بڑی بڑی زمینیں انہوں نے قبضے میں لی ہوئی ہے، مگر مچھوں نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسلام آباد کے اندر کتنے قبضہ مافیا نے اپنے اپنے محل کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور کس کو کیا نام دیا ہوا ہے، کس کو شادی ہالز بنے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہے۔ آپ تفصیلات میں جائیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ گرانا ہی ہے تو پھر سب کو گرا دیں۔ ایک طاقتور شخص کے قبضے میں جو زمین ہوتی ہے یا جو جگہ ہوتی ہے اسے تو چھوٹ دی جاتی ہے، اور ایک غریب کے 2.5 مرلے 2 مرلے کے اوپر اگر کوئی مکان بنا ہوا ہے اسے بلڈوز کیا جاتا ہے، اسے اس کے سامان سمیت اس کو منہدم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر قاعدہ ہے اگر کسی کو 50 سالہ قبضے سے قبضہ چھڑانا بھی ہے، 40 سالہ قبضہ چھڑانا بھی ہے، تو کم سے کم اس کے ملبے کا کچھ معاوضہ دے کر اس کی دلجوئی کی جاتی ہے، اسے متبادل جگہ پیش کی جاتی ہے، اسے کوئی اس انداز سے کہ اس کی ماں بہن اور اس کے ناموس کی عزت بچ جائے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ایسے اقدامات کیے ہیں اسی پائیتخت کے اندر، اسی اسلام آباد کے اندر، جو نہایت ہی افسوسناک اور نہایت ہی قابل مذمت ہیں، اور اوپر سے آپ معصوم بھی بن جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ اولاً تو آپ کا وہاں ہونا ہی غیر قانونی ہے، اس سے بڑا غیر قانونی کیا ہے کہ آپ بغیر مینڈیٹ کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جتنے کام آپ غیر قانونی کر رہے ہیں وہ کس کی نظر میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شکریال کی مسجد ہے، مجھے اگرچہ اس کی تفصیلات کا ابھی علم نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی قانونی یا دیگر حوالوں سے بات کر سکوں، مگر یہ ایک پاکستان بننے سے پہلے سے موجود ایک عبادت گاہ ہے، اور وہاں پر جمعہ ہوتا ہے، وہاں مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس کو چھیڑا جائے اور مومنین کی دل آزاری کی جائے اور عبادت گاہوں کی توہین کی جائے تو یہ تمام مومنین کے لیے ناقابل برداشت عمل ہوگا۔ پھر جو احتجاج ہوگا وہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں کسی گمنڈ اور غرور کے تحت، وہ غرور بھی ٹوٹنے والا ہے، وہ بھی رہے گا نہیں۔ آپ کس غرور میں ہیں کہ لوگوں کی عبادت گاہوں کو، لوگوں کی چھتوں کو چھین کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی مثبت کام کر رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم شکریال کے ان مومنین کے ساتھ ہیں، اور جو علماء کرام وہاں پر فعال ہیں ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور تمام مومنین اپنی عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے چوکس رہیں، وگرنہ بعید نہیں ہے جس طرح کے بے رحم لوگ اس وقت ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں، جس قسم کے غلامی کا ذہن وہ رکھتے ہیں، جس قسم کی بیرونی طاقتوں کی تابعداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، جس قسم کے حالات انہوں نے اس ملک کے اندر مہنگائی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے پیدا کیے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے پھر عبادت گاہوں کو گرا دیں گے وہ۔ پھر اگر وہ عبادت گاہ گرائی گئی اور مومنین خاموش رہے، اور پھر دوسری عبادت گاہ گرائی گئی، مومنین خاموش رہے، تو ایک دن یاد رکھیے گا کہ نوبت بینجا رسید کی مسجد امام جعفر صادق تک بھی نوبت آ جائے گی۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہماری مسجد کی باری نہیں آئے گی۔ اول تو مسجد ہماری تمہاری نہیں ہے، مسجد مسجد ہے، عبادت گاہ ہے۔ اہل سنت کی عبادت گاہ ہو یا اہل تشیع کی عبادت گاہ ہو، وہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے، اس کو تحفظ ملنا چاہیے، اسے خطرے سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔
اور اگر خطرے سے دو چار کر دیا گیا تو یقین جانیے پھر مومنین جب احتجاج کے لیے سڑک پر آئیں گے، جب وہ احتجاج کریں گے تو وہ احتجاج آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اس لیے ہم تنبیہ کرتے ہیں انتظامیہ کو یا وہ متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو کہ وہ اس قسم کی حرکت سے باز رہیں اور توبہ کریں. جو گناہ آپ تک انہوں نے کیے ہیں وہی گناہ تمہارے جہنمی ہونے اور عذاب جہنم میں جلنے کے لیے کافی ہیں. مزید گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے اندر نہ بنائیں. اور ہم مومنین کی طرف سے یقین دلاتے ہیں ان مومنین کو کہ اس عبادت خانے کی تحفظ اور حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی یہاں پر موجود مومنین اور دیگر مومنین اسلام آباد راولپنڈی کے وہ چوکس رہیں گے اور ان کی حمایت کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان